حبیب کبریا تم ہو۔ ایک شخص ان میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا، اس نے ارادہ کر لیا اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی لگ گئے کہ چلو اس اونٹنی کو مارتے ہیں۔ چنانچہ اس شخص نے اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مل کر اس اونٹنی کو مار ڈالا، اس کے پیر کاٹ دیے، جس کی وجہ سے وہ اونٹنی مر گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب عذاب ضرور آئے گا، چونکہ مطالبے پر ایک معجزہ ظاہر ہوا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایسی گستاخی کا معاملہ کیا ہے کہ جب کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب حجت تام ہو گئی، تو حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ 3 دن میں ان پر عذاب آئے گا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اب تو بچاؤ کی کوئی شکل نہیں ہے، اب اللہ کا عذاب آئے گا اور 3 دن کے بعد آئے گا۔ یہ سن کر بھی ان لوگوں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایمان لے آتے اور ان کو احساس ہوتا، بلکہ اور زیادہ ان کے اندر ہٹ دھرمی آ گئی، سرکشی آ گئی، اور اپنے نبی سے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ، اگر تو سچا ہے، جو تو یہ کہہ رہا ہے تم پر عذاب آئے گا، اگر تو اس بات میں سچا ہے تو دیکھ لیں گے تیرے عذاب کو بھی، لے آ۔ ایسی ایسی باتیں کی ان لوگوں نے۔ چنانچہ 3 دن کے بعد عذاب آ گیا اور ایک چیخ کا عذاب آیا، آواز کا عذاب آیا ان پر، جس کی وجہ سے سارے مر گئے۔ اور عذاب کو اتنا عام کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پوری قوم کو جو جھٹلانے والی تھی سب کو تباہ و برباد کر ڈالا، چاہے ان کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ بچوں پر بھی آیا، عورتوں پر بھی آیا، بڑوں پر بھی آیا، بوڑھوں پر بھی آیا، جوانوں پر بھی آیا، سب پر آیا، سب کا صفایا کر دیا۔ اس صورت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا حال بھی ایسا ہی رہا، تم نبی کی تکذیب کرتے رہے، نبی کو جھٹلاتے رہے، اس کی تعلیمات کی تکذیب کرتے رہے، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے کسی کے خلاف، چاہے وہ حکومت ہی کیوں نہ ہو، اسے ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو کہیں میری بغاوت شروع نہ ہو جائے، میرے خلاف لوگ کھڑے نہ ہو جائیں، تو وہ اگر کسی کام کو کرتا ہے تو وہ اس بات کو سوچتا ہے اور اس ترکیب سے کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے خلاف کھڑے نہ ہوں۔ اگر کر لیتا ہے تب بھی اسے ڈر رہتا ہے، اور کرنے سے پہلے بھی وہ کئی بار سوچتا ہے اور ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی میرے خلاف کھڑا ہو رہا ہے یا نہیں کھڑا ہو رہا ہے، مجھے تو یہ کام کرنا ہے۔ تو اس واقعے کو بتایا گیا ہے، کذبت ثمود بطغواہا، اور قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے تکذیب کی، یعنی نبی کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، اور یہ کب ہوا؟ جبکہ ان میں کا سب سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا، کس کام کے لیے؟ اونٹنی کو مارنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں بھی، یہ فلاں کام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ایسے نہیں بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، نہیں، اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ اس بات کو ادا کرنے کے لیے اور اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے یہ تو فلاں کام کے لیے بالکل کھڑا ہو گیا، اب یہ کر لے گا۔ فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا، جب دیکھا کہ اس کام کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے ہیں، اونٹنی کو پریشان کرنے لگ گئے اور اونٹنی کو قتل کرنے کا بھی ارادہ ہے، تو اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ اللہ کی اونٹنی سے بچو، اسے پریشان مت کرنا، اس سے دور رہنا۔
اگر تم اسے پریشان کرو گے تو تمہاری خیر نہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، لیکن یہ لوگ کہاں ماننے والے تھے؟ ان لوگوں نے نبی کی بھی تکذیب کی، نبی کو بھی جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ فَعَقَرُوهَا، پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا، اس کے پیر کاٹ دیے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر ان پر ان کا رب ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھیجتا رہا، عذاب آ گیا۔ فَسَوَّاهَا، پھر اس کو عام کر دیا، یعنی جو جھٹلانے والے تھے سب پر عذاب آیا، سب کو تباہ و برباد کر ڈالا، ایک بھی نہیں بچا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ انجام سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ میرے خلاف کون کھڑا ہو رہا ہے، میرے خلاف کون آمادہ ہو رہا ہے، میرے خلاف کون سازش کر رہا ہے۔ تو اس صورت کے اندر خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ بتایا کہ ہم نے سیدھی راہ بھی سجھا دی ہے اور غلط راہ بھی ہم نے انسان کو بتا دی ہے۔ اب کامیاب کون ہوگا؟ جو سیدھی راہ پر چلے گا۔ تو اس صورت کے اندر ہدایت اور اصلاح پر آمادہ کیا جا رہا ہے اور اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، موت سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے، پاک صاف کر لینا چاہیے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینا چاہیے، تاکہ جب موت آئے اور موت کے بعد کی زندگی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ انسان خوش و خرم ہو۔ تو اصل ہے ہماری زندگی آخرت، اور ہر قرآن کریم کی ہر صورت، ہر آیت اور ہر مضمون سے، ہر رکوع سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہ کر کیسے ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے اور آخرت ہمیں کیسے سنوارنی ہے۔ یہ اگرچہ مختصر سی صورت ہے لیکن اس کے اندر کامیابی اور ناکامی کے بارے میں بتا دیا، اور یہی ہمارے لیے مدار بھی ہے، یا تو انسان کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، اس کے علاوہ تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دونوں راستے بتا دیے، کامیابی والا بھی راستہ بتا دیا اور برائی والا بھی راستہ بتا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حبیب کبر